ناظرین، اہرام مصر کا شمار دنیا کے 7 بڑے عجائبات میں ہوتا ہے اور بلا شبہ یہ عظیم ترین انسانی تعمیرات ہیں جسے آج کی موجودہ سائنس اور انسانی عقل بھی حیرت سے تک رہی ہے۔ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہزاروں محققین اہرام مصر کے جادوئی راز جاننے کی کوشش میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ آخر اتنے عظیم تعمیرات کرنے کا مقصد کیا تھا، مگر زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے لافانی یادگار ان اہرام کے راز کو جاننے میں ناکام رہے۔ لہذا کسی نے اہرام مصر کو علم اور تکنیک کا خزانہ قرار دیا تو کسی نے اسے شیطانی طاقتوں کی کارفرمائی کا نتیجہ قرار دیا، کسی نے ہارس دیوتا سے منسوب کیا تو کسی نے غیر انسانی مخلوق یعنی ایلین سے منسوب کر دیا۔ مگر در حقیقت ان اہراموں کو تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا، اسے کس نے اور کیسے بنایا اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں، یہ سوالات ہم سائنسی تحقیق اور قرآنی حوالوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ماہرین آثار قدیمہ اور تمام محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی خاندان کو ان میں مدفون کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں اس وقت یہ عقیدہ موجود تھا کہ تدفین کے بعد اگر کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر کے رکھ دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہذا اس لیے ان مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ جن کو فرعون کہا جاتا تھا ان کی ممیز بنا کر یا انہیں حنوط کر کے اہراموں میں محفوظ کر دیا تاکہ وہ بنا کسی کی چھیڑ چھاڑ کے ایک لمبی نیند لے سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ ان فرعون بادشاہوں کی دولت مثلا سونے، چاندی، ہیرے جواہرات، کھانے پینے کے سامان، حتیٰ کہ اس کی بیویوں اور کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ جب وہ فرعون دوبارہ نیند سے بیدار ہو یعنی زندہ ہو تو اسے ہر چیز وہیں میسر ہو۔ اہرام مصر کے اندر بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ان کی نیند خراب کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے، اور وقت نے اسے ثابت بھی کیا کہ جو بھی اہرام کے اندر ہیرے جواہرات یا تحقیق کر کے ان کے رازوں کو جاننے کے لیے داخل ہوتا تو ان اہراموں کی نحوست کا شکار ہو کر طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا۔ ناظرین، یہ اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 میل کی دوری پر واقع ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے اہرام یہاں دریافت ہو چکے ہیں جنہیں آج سے تقریباً 6500 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے ان اہراموں کو ایرٹوڈس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا اور انہیں وائرس کا نام دیا۔ اس دور کے اندر ان اہراموں کی بلندی 481 فٹ تھی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسمی اثرات کی وجہ سے یہ صرف 450 فٹ تک رہ گئی۔ بغیر چھت کے عمود میں موجود ان قدیم اہراموں نے انسانی عقل کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن بھی 2 ٹن ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ٹن وزن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان اہرام کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی، جس کی وجہ چونے کے پتھر تھے کہ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو کوس قزح کے رنگ نظر آیا کرتے تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چونے کے پتھر چوری کر کے لوگوں نے اپنے گھر کی زینت بنا لیے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں ایسا مثالہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ کسی جوڑ کا ذرہ برابر نشان بھی موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بنا کسی مثالے کے ان اہراموں کو صرف پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان اہراموں کی دیواروں میں 0.08% کا فرق موجود ہے، جبکہ یہ بات جان کر آپ کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ آج کل 21ویں صدی کی تیار کردہ عمارتوں میں اس سے کہیں زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ ناظرین، نیپولن کو جب پتہ چلا تو اس کے دل میں ان اہراموں کے راز کو جاننے کا شوق پیدا ہوا، لہٰذا تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اہرام کی مشرقی سمت عین مشرق کی جانب اور واقعی سمتیں اور باقی سمتیں عین اسی کو ان پر موجود ہیں، اور صرف ایک اہرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی دیوار اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور مزید کہ اگر ان پتھروں کی سلوں کو 1 فٹ کی سلوں میں کاٹ لیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال قبل ایسا کیسے ممکن ہوا؟ کیا صدیوں پہلے کا انسان قطب نما کا استعمال جانتا تھا؟ اس وقت کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی جو ہم آج کے انسانوں کے بازو میں موجود نہیں ہے؟ کیونکہ آج کی کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی اہرام مصر کو تعمیر نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی مشینری اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے۔ لہٰذا انہی خصوصیات کے بنا پر ایک مکتبہ فکر مصر کے ان اہراموں کی تعمیر میں جادو یا کے مقام پر موجود 3
اہرام جن کے نام خوفا، حافرہ اور مینگاور ہے، انہی کا شمار دنیا کے 7 بڑے قدیم عجائبات میں بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اہرام خوف ہے جس کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ ناظرین، اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ ہزاروں سال قبل بنا قطب نما بنا کر کرینوں اور دوسرے آلات کی موجودگی کے بغیر ان بھاری پتھروں کو اونچائی پر کیسے لے جایا گیا؟ انہیں اہراموں کی تعمیر سے متعلق کئی کہانیاں عام ہو چکی ہیں، لہذا ان سے حقیقت کو ڈھونڈ کر نکالنا نہایت مشکل ہو گیا۔ مثلا ایروٹوٹس کے مطابق ان اہراموں کی تعمیر میں 1,00,000 مزدوروں نے حصہ لیا، جنہوں نے 20 برس تک دن رات محنت کر کے ان عجائبات کو تیار کیا اور سینکڑوں ٹن پتھر اتنی نفاست سے جوڑے کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا بھی ناممکن ہے، جبکہ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے ان پتھروں کی سلوں کو تراشا۔ ان پتھروں کو تراشتے ہوئے انہیں غزہ تک پہنچایا گیا اور یوں ریگستان میں پہنچا کر اہرام تعمیر کیے گئے، مگر در حقیقت دوسرے زمانوں کے لوگ ناقابل یقین حد تک درستگی کے ساتھ یہی اہرام تعمیر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پتھروں کی کانوں سے 26 لاکھ پتھروں کو کاٹنے کے لیے لاکھوں مزدور درکار تھے، لہٰذا ان لوگوں کے لیے انہیں سرمایہ حکومت وقت نے کہاں سے فراہم کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ نہ ہی اس زمانے میں کوئی ڈائنامائٹ اور نہ ہی کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا جن سے پتھروں کو تراش کر یا توڑ کر ان سے اہرام تعمیر کروایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈوپنگ قبیلے کے افراد آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو ابتدائی علم سارس نامی ستاروں سے آنے والے ایک فطرتی کردار اور اہرام مصر کی تعمیر بھی اس کا کارنامہ ہے، جبکہ یہ بھی در حقیقت ایک کہانی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک انتہائی اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ ان اہرام کی تعمیر میں آسمان سے آنے والے غیر انسانی مخلوقات نے حصہ لیا، جس میں ہارس نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے، جسے روشنی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ان اہراموں کو تعمیر کیا، مگر در حقیقت یہ ہارس نہیں تھا۔ ناظرین، فری میسر نامی خفیہ تنظیم سے یقیناً آپ میں سے بہت زیادہ لوگ واقف ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اس کے تانے بانے اہرام مصر میں ملائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ فری میسن نامی خفیہ تنظیم اسی ہارس دیوتا کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے اور اسے نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہم زمین پر بسنے والے تمام افراد کو نظر میں رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو اس ہارس دیوتا کی آنکھ اہرام سے ابھرے گی اور اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم ہو جائے گی، یعنی ان کا مسیحا اہرام سے نکل کر زندہ ہوگا اور وہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ایک آنکھ والے شخص کا تصور اسلامی روایات میں دجال سے وابستہ ہے۔ آج کی موجودہ سائنس کی حالیہ دریافتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہرام کی تعمیر سے متعلق تمام نظریات غلط ہیں، کہ ان اہراموں کو گرینائٹ کے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر انہیں اونچے راستے یا ریمپ کے ذریعے اوپر پہنچایا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ اہرام مصنوعی پتھروں سے بنائے گئے ہیں، جس کی تصدیق کئی سائنسی تجربات کے ذریعے کی گئی ہے۔ ناظرین، اس عظیم عمارت اور عجائبات کی بناوٹ کا ذکر قرآن پاک جیسے مقدس کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ان اہراموں کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں 1400 سال قبل موجود ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے حمان، تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے بلند عمارت بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا سکوں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں فرعون حمان کو حکم دے رہا ہے کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر ایک بلند عمارت بنواؤ، اور اس کے علاوہ اس آیت میں مصری تہذیب کی طرز تعمیر کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ عمارات مٹی کو آگ میں پکا کر مصنوعی پتھر بنا کر تعمیر کی جاتی تھی۔ جبکہ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فرعون نے کہا، میرے لیے ایک بالا خانہ بنواؤ، شاید کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ ناظرین، مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے، جس میں ہر دور کو ایک سلطنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ان ادوار میں چوتھا دور تاریخ مصر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی دور میں یہ اہرام میں مصر تعمیر ہوئے، جبکہ اس سے پہلے کا دور اس فرعون کا تھا جو حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کے دور میں زندہ تھا۔ اس فرعون کو رامسس دوئم بھی کہا جاتا ہے، جو 1213 قبل مسیح میں پانی میں ڈوب کر غرق ہوا۔ نظیر، رامسس دوئم کا ایک وزیر بھی تھا جو کہ ماہر تعمیرات بھی تھا۔ ممکن ہے کہ قرآن کریم میں حمان نام کے جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی وزیر کے بارے میں ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمان اس دور میں کسی وزیر کا لقب ہو جو فرعونوں کے لیے تعمیرات کیا کرتا ہو اور اسے حمان کہا جاتا ہو، جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ رامسس دوم نے ایک نئے شہر کی بنیاد بھی رکھی جو آج کے دور میں کنتیر میں واقع ہے، اور
اور یہ قاہرہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت بھی رامسس کہلاتا تھا، جبکہ یہ شہر بعد میں تباہ ہو گیا، اور اس شہر کی تباہی سے متعلق قرآن پاک میں یوں ذکر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم والے جو کچھ بنا رہے تھے ہم نے اسے برباد کر دیا اور ان کی اونچی اونچی عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ ناظرین، اس شہر کے تباہ ہونے کا ذکر اس لیے موجود ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور کے فرعون یعنی رامسس دوم نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے غرق کر کے اور اس کی تمام تعمیرات کو مسمار کر کے تباہ کر دیا۔ مگر اس کے بعد آنے والے فرعون نے یعنی چوتھے دور کے فرعون نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے اس دور میں کیے جانے والے تعمیرات یہ اہرام مصر اب تک موجود ہیں۔ یہ اہرام 5 سے 6 ہزار سال قبل تعمیر کیے گئے۔ اس دور میں انسانیت تاریخ لکھنا نہیں جانتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ان اہراموں سے ہزاروں کہانیاں وابستہ ہیں، جبکہ ان گنت ناول لکھے اور بے تحاشا فلمز بھی بنائی جا چکی ہیں، مگر ان اہراموں کے لاکھوں راز کھولنے کے باوجود کروڑوں راز پردوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں، جو ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں انسانیت پر کھلتے رہیں۔ ناظرین، ایران کے 31 صوبوں میں ایک صوبہ کرمان بھی واقع ہے، جس کے شہر میہان کے وسط میں ایک عظیم اور بابرکت ہستی کا مقبرہ موجود ہے جن کا نام نور الدین طارق جنید ہے، اور تاریخ انہیں شاہ نعمت اللہ ولی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ 1330 کو شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کی وفات 1431 میں 105 سال کی عمر میں ایران میں واقع ہوئی۔ ناظرین، شاہ نعمت اللہ ولی کا سلسلہ نسب حضرت ابو موسیٰ کاظم سے ملتا ہے، اور آپ نے قرآن سید جلال الدین خوارزمی سے پڑھا، جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے مکہ مکرمہ میں حاصل کیا۔ اس دوران آپ 7 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور اس کے بعد ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، تبریز، ملتان اور کشمیر تک کا سفر کیا۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے آپ کی شخصیت سے بے پناہ بزرگی اور فیض حاصل کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی ایران کے علاقے یزد میں گئے، جہاں آپ نے خانقاہ تعمیر کی۔ یہاں لوگ دور دور سے آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، جبکہ آپ کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا، اور سلطان شہاب الدین نے آپ کا مقبرہ تعمیر کیا۔ ناظرین، شاہ نعمت اللہ ولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان چند برگزیدہ اور نیک ہستیوں میں سے تھے جن کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں جب چاہتا ہے اپنی خصوصی عنایت سے ولی، ابدال، کتب اور غوث جیسے عالم منصب پر ان کو فائز کر دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شاہ نعمت اللہ ولی نے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان، جبکہ قصیدہ جو کہ بہت مشہور ہے، اس میں آپ نے آنے والے دور کی تمام پیشن گوئیاں اپنی فارسی اشعار کی صورت میں بیان کی، اور حیرت انگیز طور پر وہ سب پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ آپ نے تقریباً 1000 کے قریب فارسی اشعار لکھے، جن میں سے 750 آج کے دور میں دستیاب ہیں، اور 1000 سال کے عرصے پر محیط ماضی، حال اور مستقبل میں ہونے والے تمام اہم واقعات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ 100 سے 700 سال بعد آنے والے برصغیر کے تمام بادشاہوں کے نام ترتیب سے بیان کر دیے، جبکہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ لہٰذا سائنسی طور پر اگر آپ کو ٹائم ٹیبل بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یعنی کہ وقت سے پہلے وقت کو دیکھنے والا۔ دوستو، یہ پیشن گوئیاں اس حد تک درست ہیں گویا شاہ نعمت اللہ ولی آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کے بعد داستان بیان کر رہے ہوں اور تاریخ کے ہر دور سے گزرے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے بادشاہ تیمور کا ذکر اپنے فارسی اشعار میں اس کی پیدائش سے 200 سال قبل کیا، جس نے میر تغرل کو شکست دی اور ہندوستان کا حکمران بنا۔ اس کے علاوہ لودھی خاندان کے حکمران یعنی سکندر، جبکہ مغل بادشاہ کا نام لے کر ترتیب کے ساتھ بیان کیا، جن میں تمام مغل بادشاہوں یعنی کہ بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہان کے تذکرے ناموں کے ساتھ موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ نے برصغیر پر انگریزوں کی آمد اور قبضے کا بھی ذکر کیا۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے آخر الزماں یعنی قیامت سے پہلے پیش آنے والے تمام اہم ترین واقعات بیان کیے ہیں، اور ایک ترتیب کے ساتھ رونما ہونے والے تمام اہم واقعات اور مستقبل کی تمام جنگوں کا ذکر واضح طور پر فرما دیا۔ اپنے اشعار میں وہ کئی جگہ پیدا ہوگا کہ ردیف استعمال کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر وہ ردیف کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں حیران کن حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں۔ آپ نے 1174 میں یعنی ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 200
100 سال قبل فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا وارث بنے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے بادشاہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک حادثہ پیش آئے گا اور یوں شیر شاہ سوری نام کا شخص دنیا میں ظاہر ہوگا، جو کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بالکل لفظ بلفظ سچ ثابت ہوا، کیونکہ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں نے دریا گنگا پار کر کے اپنی جان بچائی، جبکہ شیر شاہ سوری کی حکمرانی اور اس کی وفات کے بعد دوبارہ ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا، جب شیر شاہ سوری کا بیٹا تخت نشین تھا، اور یوں 1535 سے 1556 تک ہندوستان پر وہ دوبارہ حکومت کرتا رہا۔ ناظرین، مغل بادشاہ جہانگیر کے بارے میں شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ جب وہ دارالبقا کی طرف سفر کرے گا تو اس کا بیٹا شاہ جہاں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر پرانی تخت نشینی کی روایت کو توڑتے ہوئے اپنے باپ شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا، یہاں تک کہ تخت کے اصل وارث یعنی اپنے بڑے بھائی کو شکست دے کر ہاتھی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے ہزاروں مردوں عورتوں کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ یوں ہی ظلم و ستم اور ناانصافی کے بعد سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، جس کا ذکر شاہ نعمت اللہ ولی نے اس واقعے کے رونما ہونے سے کئی 100 سال قبل کر دیا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد شاہ صاحب نے دلی کے بادشاہ نادر شاہ کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 1739 میں ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور تاریخ میں موجود ہے کہ نادر شاہ نے دلی کو تباہ کر کے اس میں خون خرابہ کیا اور صرف 12 گھنٹے میں 1.5 لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا، جبکہ لوٹ کھسوٹ 2 ماہ تک جاری رکھی۔ دوستو، حیران کن حد تک حضرت شاہ نعمت اللہ ولی بادشاہ بابر کے دور میں سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کا ذکر بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس فقیر کا بازار گرم ہوگا، اس کا چرچا دور دور تک ہوگا۔ اس کے بعد کے واقعات کا ذکر حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ انگریز تاجر بن کر ہندوستان میں داخل ہوں گے، یہ وہ وقت ہوگا جب حکمران عیش و عشرت کے بازار گرم کیے ہوں گے، لہٰذا یہ انگریز عیسائی ہندوستان پر قابض ہو کر پورے 100 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، ان پر ظلم و ستم اور ناانصافی کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، لہٰذا اس ظلم و ستم کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے، لہٰذا پہلی جنگ عظیم کا جو کہ 1914 سے 1918 تک جاری رہی اس کا آغاز ہوگا، جس کو شاہ صاحب نے جنگ جیم کہہ کر بیان فرمایا، یعنی کہ جرمنوں کی جنگ فرمایا۔ اس کے بعد جرمنوں اور عیسائیوں کی جنگ ہوگی، جس میں جرمن قوم تباہی اور بربادی کا شکار ہوگی اور شکست کا منہ دیکھے گی۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم جو کہ 21 سال بعد دوبارہ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان شروع ہوگی، اس کا نتیجہ شاہ نعمت اللہ ولی یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ بے جیم پر یعنی برطانیہ جرمنوں پر فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر خود معاشی طور پر بے حد کمزور ہو جائے گا، لہٰذا برطانوی انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر وہ جاتے جاتے یہاں پر بہت بڑا مسئلہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہاں پر حضرت شاہ نعمت اللہ ولی مسئلہ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی سال قبل سقوط ڈھاکہ کی بھی پیشن گوئی کی، جن میں آپ فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت جب ہندوستان تقسیم ہو جائے گا تو اس کے کچھ عرصے بعد مسلمان دلیرانہ جنگ لڑیں گے، جب دشمن مسلمانوں کے قلب یعنی لاہور تک آ پہنچے گا۔ ناظرین، یہاں پر 1965 کی جنگ کی پیشن گوئی کا ذکر ہے۔ مزید حضرت شاہ نعمت اللہ ولی بیان کرتے ہیں کہ 17 روز کی جنگ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے غازی اس خون ریزی کے بعد کامیاب ہو جائیں گے، مگر دشمنوں کی سازشوں کے سبب مسلمانوں کے ملک کو توڑ دیا جائے گا، جس میں واضح طور پر سقوط ڈھاکہ کی طرف پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کی ماضی کی وہ پیشن گوئیاں جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ہمارا حال اور مستقبل کیا ہو؟ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی اس کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کرتے ہیں؟ اگر ہم موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو آپ کی پیشن گوئیاں موجودہ حالات پر کچھ اس طرح سے موجود ہیں، اور وہ پیشن گوئیاں پاکستان کے موجودہ حالات کی طرف بھی واضح اشارہ کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جب جھوٹے، دھوکے باز اور قاتل لوگ صاحب اقتدار ہوں گے، قوم کی دولت، عزت اور وقار کے محافظ ہونے کی بجائے وہ سب کچھ لوٹ لیں گے، لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے، قبیلے کا سردار سب سے زیادہ کرپٹ اور بے ایمان ہوگا، مگر پھر بھی لوگ اس پر بھروسہ کریں گے، اسے اپنا لیڈر تسلیم کریں گے، جبکہ اس دور میں علماء کا یہ حال ہوگا کہ یہ بے دین ہوں گے، جبکہ ان
ان میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی۔ وہ اپنے فتووں اور منصب کو پیسوں کی خاطر بیچ دیں گے اور اسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ اس کا واضح ثبوت 12 اکتوبر 2017 جیسے واقعات ہیں جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے متعلق قادیانی سوچ کا بل پاس کرنے کا وقت آیا۔ اس ٹائم دیکھا گیا اس دور میں عیسائی حکمران ہوں گے، مگر در حقیقت ان کی حکومت پس پردہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہوگی۔ یہ ہم آج کے دور میں دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ بظاہر آج کل عیسائی حکمران ہیں لیکن دنیا کے تمام وسائلوں پر یہودی لوگ قابض ہیں۔ ایک سازش کے تحت ہمیشہ عیسائیوں کو استعمال کرتے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس دور میں 3 طرح کے لوگ موجود ہوں گے، جن میں سے ایک طبقہ ایسا ہوگا جو عالم ہوں گے مگر کرپٹ ہوں گے، دوسرے لوگ دانا ہوں گے لیکن متکبر ہوں گے، جبکہ تیسری قسم کے لوگ فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہاں واقعے سے کیا مراد ہے یہ واضح نہیں ہے، لہٰذا اس دور میں رب کریم اپنا فضل ایک ایماندار اور جرأت مند لیڈر کی صورت میں پاکستان میں ظاہر کرے گا، جو حضرت علی علیہ السلام کے شیروں میں سے ایک شیر ہوگا، جو پوری امت مسلمہ میں غیرت اور شعور بیدار کرے گا۔ جب وہ نیک حکمران حق کی آواز بلند کرے گا تو ترکی اور ایران اس کی آواز پر لبیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ حالیہ دنوں میں ترکی اور ایران کو یکجا ہوتا تاریخ میں پہلی بار دیکھا گیا ہے، جو کہ برما کے حادثے کے بعد دیکھا گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک شور اٹھے گا اور سرزمین ہندوستان پر ایک فساد برپا ہوگا۔ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم یعنی ہندوستانی قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنا قہر و غضب نازل کرے گی، یعنی مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوگا۔ یہ جنگ 6 سال تک جاری رہے گی، جس کی بنیاد جھوٹ اور پروپیگنڈا ہوگا۔ مثال کے طور پر آج انڈیا جس طرح سے پاکستان پر اپنے ملک میں دہشت گردی کروانے، ایٹمی ہتھیاروں کی ترسیل اور دوسرے جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان پر حملہ کرنے کے ناپاک عزائم رکھتا ہے، اس طرح کوئی الزام لگا کر اس جنگ کا آغاز کیا جائے گا، جبکہ اس جنگ کے لڑنے والے فوجیوں سے متعلق شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کروانے کے لیے مدد آئے گی۔ اور اگر آج ہم دیکھیں تو پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، جس کے تعلقات پاکستان سے برادرانہ اور نہایت اہمیت کے حامل ہیں، لہٰذا ان پاکستانی فوجیوں کو چین کی طرف سے مدد اور تعاون ملنا شروع ہو جائے گا، جو کہ ہتھیار اور دوسرے جنگی ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ مدد اتنی زیادہ ہوگی کہ مسلمان مضبوط ترین ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اہل کفر بھی اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا۔ ایران اور مشرق وسطیٰ بھی امداد کے لیے دیوانہ وار نکل آئیں گے، اور جذبہ جہاں سے سرشار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں پر قہر ثابت ہوں گے۔ مسلمانوں کا یہ عظیم لشکر اہل کفر کو پسپا کر کے رکھ دے گا، یہاں تک کہ کافر جان بچانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے پھریں گے، مگر سب کچھ بے سود ثابت ہوگا۔ ترکی، چین اور ایران ہندوستان کو فتح کروانے میں پاکستان کا ساتھ دیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ غزوہ ہند کا ذکر ہے۔ اس دوران سب دشمن مارے جائیں گے، ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، جبکہ پوری دنیا کے مسلمان جمع ہو کر اسلامی اتحاد کی مثال قائم کریں گے۔ تیسری جنگ عظیم کا متعلق بھی شاہ نعمت اللہ ولی یوں بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ہند ہوگا، اس کے بعد شکست کھانے والے جرمنی اور جاپان روس کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی اس کے ساتھ اتحاد قائم کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جنگ میں جہنمی قسم کے انتہائی مہلک ہتھیار یعنی اٹامک ویپنز یوز کیے جائیں گے، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے کے پورے شہروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ جبکہ مستقبل سے متعلق شاہ نعمت اللہ ولی غزوہ ہند کے 40 سال بعد کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، یہ بات تمام دنیا میں مشہور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اصفہان شہر سے دجال کا خروج ہوگا، جس میں ایک بار پھر سے فتنہ و فساد سر اٹھائیں گے، لوگ ان فتنوں کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہر طرف کفر کا نظام مسلط نظر آئے گا، لہٰذا اس دور میں اللہ پاک اپنا فضل پھر سے نازل فرمائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو آسمان سے ظاہر کرے گا۔ ناظرین، حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے زمانے میں انصاف کا دورہ ہو جائے گا، یہودیت اور کفر کو شکست ہوگی، جو کہ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ مگر دوستو، اس کے بعد کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ خاموش ہو جا نعمت اللہ، رب کریم کے رازوں کو ظاہر نہ کر، اور یوں اس کے بعد اپنے قصیدے کو ختم فرماتے ہیں۔ دوستو، شاہ نعمت اللہ ولی اللہ پاک کی
किन बरगजीदा बंदों में से थे जो अल्लाह पाक की कुदरत से रूहानी और वजदानी वक्त से पहले आने वाले वक्त को देख चुके हैं और उनकी हर एक पेशनगोई वक्त ने सच साबित कर दिखाई, जबकि मुस्तकबिल की पेशनगोइयां भी जरूर सच साबित होंगी। अल्लाह पाक ने शाह नेमतुल्लाह वली को ये फैज और इल्म अता किया, क्योंकि जब अल्लाह पाक का कोई बंदा इबादत करके उसके बेहद करीब हो जाता है तो अल्लाह पाक उसे ऐसी कुदरत अता फरमाते हैं जो तमाम इंसान की फहमो फरासत से बाहर होती है। नाज़रीन, जनाब ज़ुल्करनैन कौन थे? याजूज माजूज से उनका क्या ताल्लुक था और ये मखलूक इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? हमने अपनी आखिरी वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस और जदीद तहकीकात की रोशनी में जानने की कोशिश की, ताकि इस बारे में लोगों में जो कन्फ्यूजन पाई जाती है वो दूर हो सके। क्योंकि कुर्ब क़यामत की इस निशानी को लेकर लोग अब तक कन्फ्यूज हैं और जदीद दौर के मोटिवेशनल स्पीकर्स और साइंस फिक्शन फिल्म से मुतासर माइल लोग कुरान को सुनकर इन्हें कोई एलियन मखलूक समझते हैं जो कि दुनिया से दूर किसी और प्लेनेट पर या फिर सियारे पर आबाद थी और अभी भी वहीं पर मौजूद है और क़यामत के करीब हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद ही आज़ाद होगी। नाज़रीन, चूँकि ये टॉपिक इंतहाई पेचीदा और डिटेलिंग है, लिहाजा एक वीडियो में इसे बयान करना तकरीबन नामुमकिन था, जिसकी वजह से इसके मुताल्लिक बाकी तमाम मालूमात हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये सवाल कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो पूरे समंदरों का पानी पी जाएंगे और अश्कनाजी ज्यूज जो एक इंसानी मखलूक हैं वो कैसे कर सकते हैं? पहली बात कि हदीस मुबारका में किसी समंदर का जिक्र नहीं है, बल्कि एक साफ पानी की झील का जिक्र है जिसे झील तबरिया भी कहते हैं। झील और समंदर में जमीन और आसमान का फर्क होता है। समंदर के पानी को डायरेक्टली कोई इंसान या जानवर कभी नहीं पी सकता, क्योंकि उसमें इतना नमक होता है कि उसे हार्ट अटैक या किडनी फेलियर हो सकता है और उससे इंसान और जानवर की फौरन मौत हो सकती है। और लॉजिकली अगर ये मखलूक तादाद में इतने ज्यादा हैं कि जमीन पर उतरते ही वो समंदरों का पानी पी सकते हैं, तो अब तक वो ये पानी कैसे पी रहे हैं? मतलब अब तक उनके पानी की जरूरत को कौन पूरा कर रहा है? हदीस मुबारका में बयान होता है कि जब बुलंदी से उतरते हुए आएंगे और तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि जब इनका पहला गिरोह झील तबरिया के पास से गुजरेगा तो सारा का सारा पानी पी जाएगा और जब इनका आखिरी गिरोह पहुंचेगा तो वो कहेगा यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जिस झील तबरिया का हदीस मुबारका में जिक्र किया जा रहा है वो कहाँ पर है? झील तबरिया इसराइल में मौजूद है। इसराइल में जिसका पानी सुबह और शाम इसराइल के लोग अपनी फसलों और पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंग्लिश में इसको सी ऑफ गैलिली भी कहा जाता है। यानी हदीस मुबारका में किसी समंदर का जिक्र नहीं है, बल्कि खास तौर पर झील तबरिया का जिक्र मौजूद है जिसका पानी पिया जा सकता है और इस वक्त ये इसराइल के कब्जे में है। क्या ये भी महज इत्तफाक है कि ये झील इसराइल में मौजूद है? नाज़रीन, याजूज माजूज के इस ग्रोह को आप उस कौम खिज़र की हर आने वाली नस्ल तस्वर करके उसका मतलब समझने की कोशिश करें कि उनकी अगली नस्ल आहिस्ता आहिस्ता इस पानी को पीकर इस झील को खुश कर देगी। याद करें कि हदीस मुबारका में यह बयान होता है कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तब भी इस झील को खुश करेंगे। और अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस झील का खुश्क होना इंतहाई करीब है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, ये कौम खिज़र, अश्कनाजी ज्यूज या फिर मौजूदा दौर के इसराइल के ज्यूज तमाम पानी को पी चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इस झील में पानी की सतह इस कदर कम हो चुकी है कि दोबारा ये अपनी असली हालत में कभी वापस नहीं आ सकती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पे इस झील के मुतालिक मुख्तलिफ तहकीकात और वीडियोस देख सकते हैं। अब मुझे बताएं कि आज के वक्त में अगर कोई आसमानी मखलूक या फिर याजूज माजूज झील तबरिया तक पहुंचती है तो इस खुश्क झील का पानी कैसे पी सकती है? इस बात की कुछ सेंस ही नहीं बनती। यानी समंदरों के पानी को पी जाने का कोई जिक्र हदीस मुबारका में मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन, याजूज माजूज या कौम खज़र का कब्जा कोहकाफ के शुमाली पहाड़ी इलाकों में था और उनके बादशाह ने अपनी रियायत समेत यहूदियत अख्तियार कर ली थी, जो बाद में मौजूदा दौर के पोलैंड और जर्मनी में जाकर आबाद हुए और दूसरी जंग अजीम के बाद ये लोग मौजूदा इसराइल में जाकर आबाद होना शुरू हो गए। जबकि असल बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद और उनके 12 बेटों की नस्ल पूरी दुनिया में अब तक दरबदर है। ये असल बनी इसराइल गंदमी रंगत के हैं क्योंकि ये अरबों के ज्यादा करीब हैं, जबकि अश्कनाजी ज्यूज या फिर कौम खज़र यानी सफेद फाम ये तुर्कों की नस्ल से हैं। इन दोनों के वालिद का नाम था गोरमा, जो कि तुर्कों के बाप भी कहलाते हैं। आज के टाइम में इन्हें यूरोपी ज्यूज भी कहा जाता है। कुरान मजीद में यरूशलेम की इस बस्ती का जिक्र
ذکر سورہ انبیاء میں اس طرح سے موجود ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل دوبارہ دنیا میں اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے گی اور یہاں تک کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ کو قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں کوئی ربط نظر نہیں آتا جو کہ ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور موجود۔ ذرا غور کریں کہ بنی اسرائیل قوم کو دوبارہ ان کی حکومت نہ دینے کی سزا کا اعلان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ سورہ انبیاء کی ان دونوں آیتوں کے ایک ساتھ موجودگی کا جواب یہ انٹر گلیکٹک یا پھر آسمانی سفر کیسے دے سکتا ہے؟ آج بھی دنیا بھر میں موجود ربی اور کرسچن پادری بھی تاریخی طور پر اشکنازی اور اصل جیوز کے فرق کو سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر آپ کو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز بھی مل جائیں گی۔ ناظرین، ڈاکٹر جان اینٹرک اشکنازی DNA سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے اپنی ریسرچ میں ایک ایسا حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے جس نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میری تحقیقات کے مطابق موجودہ اشکنازی جیوز کا DNA 99.97% ایک ہی نسل سے ملتا ہے اور وہ نسل بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ قوم خضر ہے، اور یہ وہ نسل نہیں ہے جو کہ بنی اسرائیل سے تھی بلکہ ان کا DNA ترک نسل سے بہت زیادہ ملتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل میں موجود 99.97% یہودی دراصل اشکنازی جیوز یا قوم خضر سے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہوں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یاد کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنی نسل سے جہنمی اور جنتیوں کو الگ الگ کرو، تو ان لوگوں میں 99 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہوں گے، جبکہ ایک شخص میری امت سے ہوگا۔ ناظرین، آسمانی سفر کی باتیں کرنے والے اس بات کا بھی جواب دیں کہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر یاجوج ماجوج کو خاص طور پر عربوں کے لیے فتنہ کہا گیا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی پیشن گوئی کے مطابق ہی اشکنازی جیوز یا قوم خضر اپنے آس پاس موجود تمام عربوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتائیں کہ خاص طور پر جھیل تبریہ کے پانی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے